پڑھنا مکروہ ہے، نماز تو ادا ہوتی ہے، ثواب نہیں ملتا۔ مسجد کا امام ہے، شادی کے موقع سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم کو گاڑی نہیں چاہیے، بلیٹ دے دیجئے، اس میں آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ مسجد کا امام ہو کر کے مطالبہ کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز ادا تو ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ مسجد کا امام ہے، نکاح پڑھانے کے لیے بلایا گیا، وہ نکاح پڑھاتا ہے، جانتا ہے کہ اس لڑکے نے مطالبہ کر کے، گاڑی کا مطالبہ کر کے نکاح کیا ہے، پھر بھی نکاح پڑھا رہا ہے، یہ امام بھی گنہگار ہے، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، جو اہم بات ہے جو آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ امام مسجد میں ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہے۔ میں راز بتا رہا ہوں، پیچھے جو مقتدی نماز پڑھنے والے، اس کا وضو مکمل نہیں ہے، اس لیے نماز میں امام سے غلطی ہو رہی ہے۔ پیچھے جو مقتدی نماز پڑھنے والے ہیں، ان کی طہارت مکمل نہیں ہے، اس لیے امام سے غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، قرآن پڑھنے میں بھول بھال ہو رہی ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا، لوگوں کو کیا ہوا، مکمل وضو نہیں کرتے، مجھ سے بھول ہوتی ہے۔ لوگوں کے مکمل وضو نہ کرنے کی وجہ سے بھول ہوتی ہے۔ ایک بات خاص طور پر یاد رکھیے گا، جب امام نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 4 رکعت والی نماز پڑھنی ہے تو 2 رکعت میں اس کو بیٹھنا تھا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب پیچھے لوگ لقمہ دیتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس مسئلے میں لوگ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ دھیان رکھیے گا، مسجد میں نماز پڑھنے کے دوران ایسا معاملہ ہوتا ہے، 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے، 3 رکعت والی نماز ہوتی ہے، امام کھڑا ہوا پہلی رکعت پڑھا کر کے، امام کھڑا ہوا دوسری رکعت پڑھا کر کے، دوسری رکعت میں بیٹھا نہیں، پیچھے مقتدی نے لقمہ دیا، بیٹھنا نہیں چاہیے، لیکن امام بیٹھ گیا، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ دھیان رکھیے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں تنگی اور پریشانی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ایک خاص بات کو یاد رکھیے، آپ مسجد میں نماز پڑھے نہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، گھر میں نماز نہیں پڑھے، اس میں کیا ملتا ہے؟ اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مکمل سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ موقع ملے گا تب مسجد میں آئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جمعہ ہی میں آئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے سب میں ہاتھ اٹھا رہے، دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں تو آپ کو اتحاد ملتا ہے، اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اپنے بڑے کو ماننے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، آپ کے اندر ادب آتا ہے۔ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ صبر کا جذبہ آپ کے سینے میں پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ سیکھنے سکھانے کا موقع مل جاتا ہے، جاہل کی غلطی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ضرورت مند کی نظر کے اوپر آپ کی نظر پڑتی ہے، آپ 2 پیسے سے اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا یہ ثواب ملتا ہے۔ آپ آئے، پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن 20 آدمی میں کون اللہ کا بندہ مقبول ہے، اس کی وجہ سے آپ کی نماز قبول ہو گئی، یہ صلہ آپ کو ملتا ہے۔